السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہل کا تحریکی نظریہ، ڈرائیو ریڈکشن تھیوری بائی کلارک ہل۔ ٹھیک ہے، تو یہ موٹیویشن کا جو چیپٹر ہے اس کا ایک بہت اہم ٹاپک ہے۔ تو کیونکہ نفسیات میں، سائیکولوجی میں موٹیویشن کے اوپر ہی بہت ہی ڈیپلی اسٹڈی کی جاتی ہے، تو ہل کے تحریکی نظریے پر جن ماہرین کے اثرات نمایاں طور پر نظر آتے ہیں، ان میں پاولو، تھارنڈائک، کینن اور واٹسن کے نام قابل ذکر ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو جو ہل تھا وہ جن ماہرین سے افیکٹڈ تھا، وہ جن سے متاثر تھا، وہ کون تھے؟ پاولو، تھارنڈائک، کینن اور واٹسن تھے۔ تو ہل نے اپنے ساتھی کینن سپینس کے ساتھ مل کر 1943 میں اپنا نظریہ واضح کیا۔ ٹھیک ہے جی، تو 1943 میں اس نے اپنی تھیوری پیش کی تھی کلارک ہل نے۔ اس کا کہنا ہے کہ محرک سے مراد وہ کردار ہے، ٹھیک ہے جی، موٹیو سے مراد وہ بیہیویئر ہے جو عضویہ اپنی بنیادی ضرورت کی تسکین کے لیے انجام دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہ جو آرگنز ہیں، جو ہمارے مسلز ہیں، جو ہماری فزیکل پارٹس ہیں، وہ اپنی تسکین کے لیے کردار جو ادا کرتے ہیں وہ ہے موٹیو، وہ محرک ہیں، یعنی عضویہ کی ضرورت سے انگیزش پیدا ہوتی ہے، اور جب عضویہ اس کی تسکین کر لیتا ہے تو ضرورت میں کمی آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو عضویہ کی جو ضرورت ہے وہ کس سے پوری ہوتی ہے؟ انگیزش سے۔ تو جب عضویہ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تب وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی اس کی جو ضرورت ہے اس میں کمی آنے لگتی ہے، تو اس کی جو تسکین ہے کیونکہ وہ ہو جاتی ہے، نتیجتاً انگیزش میں بھی کمی آتی ہے۔ مثلاً بھوک لگنے کی صورت میں کھانے کی ڈرائیو میں اضافہ ہوتا ہے اور کھانا کھانے سے ڈرائیو میں کمی آ جاتی ہے، اس لیے وہ اسے ڈرائیو ریڈکشن یعنی انگیزش میں کمی کا نام دیتا ہے۔ ہم مثال کے طور پر اب کسی بندے نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے تو اسے 2 لاکھ روپے چاہیے، ٹھیک ہے جی، تو مثال کے طور پر اسے اب 1 لاکھ مل گیا ہے، تو کیا ہو گیا کہ جو اس کی ضرورت ہے، اس کی انگیزش ہے، اس کی ڈرائیو ہے، وہ کم ہو گئی، وہ ہاف ہو گئی۔ تو اس چیز کو کیا کہیں گے؟ ڈرائیو ریڈکشن۔ ہل نے تجویز کیا کہ حیوانی آموزش کسی بنیادی تحریک کو کم کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، حیوانی آموزش کہ جو ہمارے اندر جو ایک جانوروں والی جو ہوس ہے وہ کریٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کم کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ مددگار ثابت ہوتی ہے کیا؟ تحریک، کہ موٹیویشن وہ ایسا طریقہ ہوتا ہے، تحریک ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ جس سے ہم اپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔ مثلا سکینر باکس میں چوہا اس لیے لیور دبانا سیکھتا ہے کیونکہ وہ بھوکا ہوتا ہے۔ خوراک کی شکل میں جو ملنے والا انعام ہے بھوک کی تسکین کرتا ہے، تو اسی لیے اس کا کہنا ہے کہ اگر خوراک نہ دی جائے تو آموزش نہیں ہوگی، اور اگر جانور بھوکا نہ ہو تو وہ سیکھنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ہل نے اپنے نظریے کی بدولت کرداریت کے علمبردار واٹسن جیسے انتہا پسند کے نظریہ مہیج اور رد عمل میں ترمیم کی۔ واٹسن کا اصرار تھا کہ آموزش مہیج اور رد عمل کے براہ راست تعلق سے قائم ہوتی ہیں، جبکہ ہل کا کہنا تھا کہ مہیج اور رد عمل کے علاوہ عضویہ کی اندرونی کیفیت، ٹھیک ہے جی، تو اس کی آموزش کا اہم حصہ ہے۔ تو ہل جو ہے اس کا یہ، کیونکہ جو واٹسن ہے اس نے کہا تھا جی کہ کیونکہ واٹسن جو پیروکار تھا صرف بیہیویئر کا، وہ جو انر خواہش ہیں، ایموشنز ہیں، ٹھیک ہے جی، کانشیس انکانشیس ہے، ان کا فالوور نہیں تھا، اس لیے اس نے کہا جی مہیج اور رد عمل بس، ٹھیک ہے جی، اسٹیمولس اور رسپانس کا مطالعہ کریں، اس کی اسٹڈی کریں، انسان کا جو انر کنڈیشن ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ہل نے کہا کہ نہیں، کہ مہیج، اسٹیمولس اور رسپانس کا مطالعہ کرنے سے ہمارا جو ہے وہ سبجیکٹ، ہمارا موضوع کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک ہم کیا کریں کہ اس کے لیے ہمیں ایس آر کی بجائے اسٹیمولس آرگنزم رسپانس کہنا چاہیے، اس کا مطالعہ، یعنی کہ
ان دونوں کے ساتھ ہمیں آرگنزم کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر کوئی ایک شخص ہے، اس کو بھوک لگی ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ کہیں سے چوری کرے گا، وہ چوری کر وہ کھا لے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اگر اس کا سٹیمولس دیکھیں جی، محرک کیا تھا کہ وہ تھا جی، وہ پھل تھا، اس نے پھل اٹھانا تھا، فروٹ اٹھانا تھا، مینگو اٹھانا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کا سٹیمولس، رسپانس کیا ہوا، اس نے اٹھا کر کھا لیا۔ اور جب تک آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے کیوں ایسا کیا اس نے یہ اس لیے تھا کیونکہ اس کو ضرورت تھی کھانے کی، کیا تھا، اس کی جو بھوک تھی، بھوک کی وجہ سے اس نے یہ عمل کیا۔ وہ کیا تھا، آرگنزم، کہ اس کا جو اندرونی ایفیکٹ تھے، اندرونی جو تاثرات تھے، اس کی تسکین کرنے کے لیے اس نے یہ عمل کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جو دہشت گردی ہے ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے، تو اس دہشت گردی میں کیا کیا جاتا ہے کہ جو دہشت گرد ہے، جو ایک دھماکہ کرتا ہے، صرف اس کو ہی نہیں دیکھا جاتا، اس کے پیچھے جو محرک ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ جی اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، ٹھیک۔ اس کے پیچھے کئی طرح کی وجوہات ہوتی ہیں، کوئی دینی بیس کے اوپر ایسا کر رہا ہوتا ہے، کسی کے جو اپنے ماں باپ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے قتل ہو گئے ہوتے ہیں، جس طرح سے آج دیکھ لیں کہ ہمارے جو ویسٹرن علاقے تھے پچھلے دنوں میں، تو وہاں پر امریکہ کیا کرتا تھا، ڈرون مارتا تھا، وہاں پر حملہ ہوتا تھا، ان کے لوگ مر جاتے تھے۔ تو جو لوگ ان کے بچتے تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ طالبان کو جوائن کرتے تھے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا تھا کہ ان کے اپنے تو مرے ہوتے تھے، لیکن وہ کچھ لوگ تو ہوتے تھے کہ جن کا بیسیکلی ریلیجن مسئلہ، مذہب مسئلہ نہیں ہوتا تھا، جن کا مسئلہ ہوتا تھا بدلہ لینا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ آرگنزم کہ اس کی بیسیکلی اس کا محرک مین کیا ہے، اس کا موٹیو کیا ہے، تو ہل نے کہا کہ اس کا جو مین محرک ہے اس کی اسٹڈی بہت ضروری ہے۔ ہل کا انگیزش میں کمی کا نظریہ کینن کے اصول توازن سے ملتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اب ہمارے اندر بھوک لگی، ہمارے جسم کو کھانے کی ضرورت، توانائی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک وہ ضرورت نہیں پوری ہوتی، ہماری انگیزش، ہماری ڈرائیو ختم نہیں ہو سکتی۔ یعنی عضویہ اپنی توازنی حالت برقرار رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ جب کوئی محرک یا ضرورت بیدار ہوتی ہے تو توازن بگڑ جاتا ہے۔ جب عضویاتی ضرورت بہت بڑھ جائے تو توازن خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے عضویہ دوبارہ توازنی حالت میں آنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا جسم کا درجہ حرارت کم ہو جائے تو کپاہٹ سے، اور اگر بڑھ جائے تو پسینے کے خراج سے جسم کا درجہ حرارت معتدل کرنے کی کوشش کی جاتی۔ اب دیکھیں نا، اب ٹمپریچر اب اگر مائنس میں چلا جاتا ہے تو سردی بڑھ جاتی ہے، تو ہم کس چیز کا سہارا لیتے ہیں، ہم آگ کا سہارا لیتے ہیں، ہمارے جیکٹس پہنتے ہیں، دیگر جو ہے وہ چیزیں یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر گرمی دھوپ ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پنکھا چلاتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ حل کا کہنا ہے کہ عضویہ کی یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ کوئی عضویاتی ضرورت یا انگیزش بیدار ہی نہ ہو، یا کم از کم بیدار نہ رہے۔ اس لیے جب بھی عضویاتی ضرورت بیدار ہوتی ہے تو فوراً انگیزش کم کرنے کے لیے جدوجہد شروع کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی ہماری کوئی انر خواہش، کوئی جذبہ، کوئی بھی چیز کریٹ ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے ہم اسی وقت اس کی بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں۔ ہل کا کہنا ہے کہ انگیزش مکمل طور پر توانائی بخش ہوتی ہے، یعنی انگیزش کے بیدار ہوتے ہی فرد کا کردار متحرک ہو جاتا ہے، کہ جب بھی کوئی مسئلہ کریٹ ہوتا ہے، محرک پیدا ہوتا ہے، موٹیو پیدا ہوتا ہے، تو ہم اس کو حل کرنے کے لیے کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ انگیزش صرف اپنے متعلقہ کردار میں ہی سرگرم پیدا نہیں کرتی، بلکہ مجموعی طور پر فرد کی کارکردگی اور سرگرمی کو تیز کر دیتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہ انسان کا پورا یہ نہیں ہے کہ اب ہمارا مثال کے طور پہ جو ہمارا سر درد ہو رہا ہے اب، تو یہ تو تھوڑی خالی سر ہی اس کی وجہ سے افیکٹڈ ہوگا، افیکٹڈ تو ہمارا پورا جسم ہوگا، ہماری ٹانگیں ہوں گی، ہمارے ہاتھ، ہر چیز افیکٹڈ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے خیال میں بھوکا فرد جلدی کام کرے گا، تیز دوڑے گا، اس کے حرکات میں چستی آ جائے گی، کیونکہ بھوک کی انگیزش نے اس کی مجموعی جو سرگرمی بڑھا دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا کہنا ہے کہ اب بھوک ہے،
بھوک کی جو تسکین ہے وہ جب تک نہیں ہوتی انسان کوئی کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کرتا ہے انسان کہ باقی سب چیزوں کو چھوڑ کر وہ اپنی جو اس کی بھوک لگی ہے، جو اس کی ڈرائیو ہے، اس کی طرف یعنی کہ اس کی تسکین کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ تو اب یہ جو حل کا نظریہ ہے اس کے اوپر دو لوگوں نے سخت تنقید کی ہے، ایک ہے ٹیلر، دوسرے ہے سپینس نے متعدد تجربات کر کے حل کے پیش کردہ نظریے کے اس حصے پر تنقید کی کہ جو اس نے نظریہ یہ دیا ہے کہ بھوکی حالت میں لوگ جلدی جلدی کام کرتے ہیں، تیز دوڑتے ہیں، چستی میں آتے ہیں۔ انہوں نے ایک سادہ مثال سے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر لکھتے وقت بھوک لگ جائے تو فرد کی کارکردگی بڑھ نہیں جائے گی، بلکہ فرد سب کچھ چھوڑ کر کھانا کھانے کی طرح رخ کرے گا۔ ان کے جواب میں ہل نے وضاحت کی کہ ادویاتی ضرورت کے بیدار ہوتے ہی جو انسان ہے وہ اپنی انگیزش، اس کی جو ڈرائیو ہے اس کو کم کرنے کی طرف لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے اگر کوئی سٹیمولس یا محیط بنیادی ضروریات کی تسکین کے ساتھ مسلسل وابستہ رہے تو محیط بذات خود ایک انعام بن جاتا ہے، جیسے کہ بچے کو کچھ کھلاتے وقت والدہ کی موجودگی مسلسل تعلق کی وجہ سے بذات خود انعام بن جاتی ہے۔ کہ بچے ہیں جب بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انفینٹ بچے ہوتے ہیں جو وہ کہیں چلے جاتے ہیں، وہ تب تک کوئی چیز نہیں کھاتے جب تک کوئی ان کا پاس نہیں ہوتا، کوئی اس کی ماں نہ ہو، اس کا بھائی نہ ہو، وہ کیا ہے کہ وہ کوئی سب کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں۔ تو اس کے جو حل کا کہنا ہے کہ اسی اصول کے تحت پیچیدہ کردار کی بھی تشریح کی جا سکتی ہے۔ پیچیدہ کردار کی تہ میں بھی محرک پایا جاتا ہے جو کسی نہ کسی بنیادی ضرورت کی تسکین سے وابستہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا بیہیویئر، کسی قسم کا بھی بیہیویئر جو ہے نا، وہ کسی نہ کسی چیز کی بنیاد پر وہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل سے لے کر بڑے سے بڑا عمل، ٹھیک ہے جی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک وجہ ہوتی ہے، ٹھیک۔ جیسے کہ ایک انگریزی کہاوت ہے کہ کہ always a good reason behind the scene، کہ ہر منظر کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک ہمیشہ ایک اہم وجہ ہوتی ہے۔ تو اس سارے عمل میں فرد کی اندرونی کیفیت بہت اہمیت کی حامل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی ضمن میں اسی پہلو حل نے تحریکی عمل کی وضاحت کرتے ہوئے 4 عمل کے پہلو جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو 4 جو ہیں، کوئی بھی انسان عمل یا کوئی ایکٹ کرتا ہے اس کے 4 پہلو ہوتے ہیں، اس کی 4 جو ہیں وہ صورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایگزسٹنس آف نیڈ اسٹیٹ، کہ ضرورت کی موجودگی، ڈرائیو ایکٹیویٹی انگیزشی عمل، گول سٹیمولیشن مقصد تک رسائی، ڈرائیو ریڈکشن انگیزش کی کمی۔ تو کوئی شخص جو کام کر رہا ہوتا ہے تو ان لوگوں کی یہی جو ہیں وہ ضرورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کی جو ویز ہوتے ہیں، راستے ہوتے ہیں۔ اس کی سادہ الفاظ میں تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ازویہ میں کسی چیز کی کمی ضرورت بیدار کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کوئی بھی چیز جب انسان کی کم ہوتی ہے، مثال کے طور پر اب ہمارے اندر، ٹھیک ہے جی، خون کم ہو جائے گا تو کیا ہوگا کہ ہمارا جو چہرے کا رنگ ہے وہ کیا ہوگا، وہ زرد ہونا شروع ہو جائے گا، کالا ہونا شروع ہو جائے گا، ہمارا جسم سکڑنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، ہم کمزور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، کیا کہ یہ کمی ہے۔ تو یہ ضرورت انگیزش کو مشتعل کرتی ہے، یعنی فرد بھوکا پیاسا ہوگا تو کھانے پینے کی طرف لپکے گا، یہ مرحلہ انگیزشی عمل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیونکہ جب بھوک لگی تو کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کی طرف ہی جاتا ہے جدھر اسے کھانا ملے، ٹھیک ہے۔ یہ انگیزشی عمل فرد کے لیے باعث تقسیم بن جاتا ہے، یعنی فرد اپنے مقصد تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ گول سٹیمولیشن، کہ اس کا مقصد اس کا کیا ہے، کہ جو محرک اس کا کیا ہے، بھوک ہے، اس کو اس نے
حل کرنا ہے، یہ اس کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ اس تسکین سے بایو فیڈ بیک کے ذریعے عضویہ کو پیغام مل جاتا ہے کہ انگیزش میں کمی آ گئی ہے، جس سے ضرورت معمول پر آ جاتی ہے۔ انگیزش میں کمی کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ کہ جو ڈرائیو ریڈکشن ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کہ کیسے ہوگی کہ جب ہمیں بھوک لگی، ہمیں کھانا ملے گا تو ہماری جو ڈرائیو انگیزش ہے وہ کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا بایو فیڈ بیک جو ہمارے جسم کے دیگر جو پارٹس ہیں، حصے ہیں، ان کو خود بخود مل جائے گا۔ تو شارٹلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ محرک اشتعال یا سرگرمی پیدا کرتا ہے، جبکہ تسکین کے عمل سے اس میں کمی لائی جاتی ہے اور عضویہ کی حالت معمول کی سطح پر آ جاتی ہے۔ انگیزش کم کرنا عضویہ کا مقصد ہے۔ فرد اپنی سرگرمی سے کسی نہ کسی طور پر تسکین تلاش کر کے اس میں کمی لاتا ہے۔ تو ہل کا یہ نظریہ اگرچہ بہت سادہ ہے، اسے میکڈوگل کے خیالات کا علمبردار بھی کہا جا سکتا ہے، مگر عضویہ کے ہر قسم کے کردار کی تشریح اس نظریے سے نہیں کی جا سکتی، کیونکہ انسان اور جانور بہت سی حرکات بھی کرتے ہیں جو براہ راست بنیادی محرکات کی تسکین سے وابستہ نہیں ہوتی۔ عضویاتی ماہرین نے تجربات سے واضح کیا کہ جانور اس وقت بھی سیکھ لیتے ہیں جب انعام خوراک سے متعلق نہیں ہوتا۔ اس کے ثبوت میں ماہرین نے کئی مطالعات پیش کیے۔ تو جو فزیالوجسٹ ہیں، انہوں نے جو اینیمل ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر کے یہ بات ثابت کی کہ اب جانور ہیں وہ ایسے عمل بھی کر جاتے ہیں کہ جن کے اندر انہیں انعام کی خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کا محرک وہ نہیں ہوتا، لیکن وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، امید ہے آپ کو پسند آیا۔